میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہم سب کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت بالغہ سے اللہ نے ہمیں مختلف اعضاء انسان کو دیے اور انسان کے اعضاء بنائے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، سونگھنے کے لیے ناک کے اندر اللہ نے سونگھنے کی طاقت رکھی، اسی طرح چلنے کے لیے اللہ نے انسان کو پاؤں عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے اللہ نے انسان کو ہاتھ عطا فرمائے، سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے انسان کے دماغ کے اندر ایک پھڑکتا ہوا عضو دماغ کو پیدا کیا۔ ایمان، یقین، اعتقاد اور توکل کے لیے اللہ نے انسان کے سینے میں دل کو پیدا فرمایا۔ یہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا دنیا کے اندر کوئی مول نہیں ہے، ان کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ ان اعضاء کو اس طرح سے بنانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اعضاء عطا فرمائے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ اللہ نے ان اعضاء کے استعمال کا طریقہ بھی انسان کو بتایا ہے۔ کوئی بھی کمپنی یہ مثال دینے لگا ہوں، کوئی بھی کمپنی جب اپنی کسی پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر بھیجتی ہے تو اس چیز کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی کاپی اس کے ڈبے کے اندر ہوتی ہے۔ اس کاپی کے اوپر اس کے استعمال کے سارے طریقے جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس چیز کو ان طریقوں کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر ان طریقوں سے ہٹ کر اس کو استعمال کیا جائے گا تو یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اللہ کریم کی حکمتوں پر قربان جائیں، اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء سے نوازا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اللہ پر یقین اور توکل کے لیے سینے میں دل رکھا، دیکھنے کے لیے انسان کو آنکھ عطا فرمائی، سننے کے لیے انسان کو کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے انسان کو زبان عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو جب ایک دنیا کے اندر چھوٹی سی فیکٹری کا مالک، چھوٹی سی کمپنی کا مالک، وہ بھی اپنی چھوٹی سی حقیر سی چیز کو بنا کر اس کے استعمال کی حدود اور قیود کو طے کرتا ہے کہ اس کو ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے تو یہ فائدہ، اور اگر ان حدود و قیود کو توڑ کر اس سے باہر جائیں گے تو پھر یہی چیز جو پہلے آپ کو فائدہ دے رہی تھی یہ آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کے اعضاء کو پیدا کر کے ان اعضاء کے استعمال کے طریقے اللہ نے خود متعین فرما دیے، حدود اور قیود کا انتخاب اللہ نے خود فرما دیا کہ بھئی کان سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، اللہ نے سب کچھ پہلے سے طے فرما دیا۔ آنکھ سے کس چیز کو دیکھنا ہے کس چیز کو نہیں دیکھنا ہے یہ اللہ نے طے فرما دیا۔ ہاتھ سے کس چیز کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا ہے اللہ نے سب کچھ طے کر کے انسان کو دے دیا۔ پاؤں سے کس طرف چل کر جانا ہے اور کس طرف چل کر نہیں جانا یہ سب اللہ نے پہلے سے طے فرما دیا۔ تو فرمایا زبان جو اللہ نے دی ہے انسان کو، اس زبان سے کیا بات بولنی ہے کیا نہیں بولنی ہے، یہ زبان کہاں پر آپ کے لیے نفع مند ہے اور کہاں پر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ سب کچھ اللہ پہلے سے طے کر چکے ہیں۔ ہر عضو کی جو حدود اور قیود ہے اللہ پہلے سے طے فرما چکے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ان اعضاء کو اللہ کے بتائے ہوئے حدود و قیود میں رہ کر استعمال کریں تو یہ سب کے سب اعضاء ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ اعضاؤک اعداؤک،
ام رفقاؤک، کہ تمہارے اعضاء یا تو تمہارے بدترین دشمن ہیں یا تمہارے بہترین دوست ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ انسان کی آنکھ، انسان کا کان، انسان کی زبان، انسان کا ہاتھ پاؤں، انسان کا دل دماغ، یہ سب اعضاء فرمایا یا تو یہ تمہارے بہترین دوست ہیں یا تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر تم ان اعضاء کو ان حدود اور قیود کے درمیان رہ کر استعمال کرتے ہو تو یہ تمہارے بہترین دوست ہیں، اور اگر تم حدود اور قیود کو کراس کر کے اس لمٹ سے آگے نکل کر اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال کرو گے تو یہی اعضاء یہ تمہارے بدترین دشمن جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ تو ان سب اعضاء میں زبان کی حیثیت وہ ہے، فرمایا کہ سارے اعضاء کا نقصان ایک طرف، صرف اکیلی زبان جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے، فرمایا یہ اکیلی زبان باقی سارے اعضاء سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ کے استاذ نے بھیجا کہ جاؤ بیٹا یہ بکری لو، اس کو ذبح کرو، اور اس کو ذبح کر کے اس کے ذبح کرنے کے بعد اس بکری میں سے، اس کے گوشت میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے عمدہ گوشت کا ٹکڑا ہے وہ لو، نکال کر لے آؤ۔ تو لقمان حکیم چھوٹے بچے ابھی تھے، اٹھے، بکری کو لیا، بکری ذبح کی، اور اس کے گوشت میں سے زبان کو کاٹا اور ہاتھ پر رکھا اور لے کر اپنے استاذ کے پاس آ گئے۔ استاذ نے کہا اچھا اب جاؤ اس بکری میں جو سب سے بدترین ٹکڑا تھا گوشت کا وہ اٹھا کر لے آؤ۔ تو لقمان حکیم رحمہ اللہ گئے، پھر وہی زبان کو اٹھایا اور پھر وہی ٹکڑا لے کر آ گئے۔ استاذ بڑے حیران ہوئے کہ جب یہ کہا گیا کہ اس بکری میں سے بہترین گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ تب بھی یہی زبان کو لے کر آئے، اور جب یہ کہا گیا کہ بدترین ٹکڑا لے کر آؤ تب بھی اسی زبان کو لے کر آئے۔ مطلب کیا، سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر اس زبان کا استعمال صحیح ہے تو یہ انسان کے لیے بہترین دوست ہے، اور اگر اس زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے تو فرمایا پھر یہ اس انسان کا بدترین چھوٹا سا ٹکڑا یہ زبان کا بدترین، انسان کا بدترین دشمن جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ عربی کی یہ کہاوت ہے، فرمایا کہ اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ دیکھنے کے اندر تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ٹکڑا اپنے جو ہے وہ اپنی وجود کے اعتبار سے بالکل مختصر ہے، لیکن نفع اور نقصان کے اعتبار سے جرمہ کبیر، یہ بہت بڑا ہے۔ یعنی چھوٹا سا ٹکڑا بعض دفعہ اتنے بڑے بڑے مسائل کو کھڑا کر دیتا ہے کہ پھر ان کو سدھارنا اور ان کو سنوارنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان کی حفاظت، اس کی ذمہ داری اللہ نے انسان کو دی ہے۔ دیکھیں انسان جب تک اس زبان کا استعمال صحیح کر رہا ہے تو یہ اس انسان کی بہترین دوست ہے، اور جب اس زبان کا استعمال انسان غلط کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ جب انسان اس سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، جب انسان اس سے غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، جب اس زبان سے جو ہے وہ انسان چغلی کھانا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، فرمایا یہی زبان انسان کا بدترین دشمن بن جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کل قیامت کے دن یہ زبان اللہ کے ہاں اس انسان کو مجرم بنا دیتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دو حصوں کا، یعنی اپنے جسم میں سے دو اعضاء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ فرمایا ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے۔ فرمایا ان دو اعضاء کی، ان دو عضو کی گارنٹی تم مجھے دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا اپنی زبان کی گارنٹی دے دو اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو کہ زبان کا غلط استعمال نہیں، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں محمد تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو گویا زبان کے صحیح استعمال پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی مل رہی ہے جنت کی، اور اگر زبان کا استعمال غلط ہو گیا تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ گارنٹی جنت کی نہیں، پھر وہ جہنم کی طرف انسان کو لے جائے گی۔ تو فرمایا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو اپنی حیت کے اندر، اپنی جسامت کے اندر بالکل معمولی سا ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، لیکن اس کے یہ بڑے بڑے جرم اور بڑے بڑے جو ہے وہ گناہوں کا انسان کو مرتکب بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہر موقع پر انسان کو سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کر انسان کو اپنی زبان سے الفاظ نکالنے چاہیے کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہ نکلے جو کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ حقارت کا سبب بنے، جو کسی دوسرے کے لیے ایذا اور تکلیف کا سبب بنے۔ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ لاپرواہی کے اندر دوسروں کو تانے دے رہا ہوتا ہے اسی زبان سے، دوسروں کو لان تان کر رہا ہوتا ہے اسی زبان سے، دوسروں کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے اسی زبان سے۔ اب یہ زبان چھوٹا سا ٹکڑا ہے انسان کا، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب انسان کو بنا دیتی ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کو اللہ کے دربار میں ان سب گناہوں کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ کے ہاں ان سب کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اب زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ زبان کا استعمال ایک تو ہے اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان سے غیبت نہیں کرنی، اس زبان سے کسی کی چغلی نہیں کھانی، اس زبان سے کسی کو تکلیف دہ بات نہیں کہنی، یہ سب اعمال اپنی جگہ پر، ان پر ہم ساری بحث کر چکے۔ لیکن زبان کے اندر اللہ نے بعض اوقات ایسی کرختی رکھی ہوتی ہے، ایسی سختی ہوتی ہے انسان کی زبان کے اندر کہ وہ سختی اگلے انسان کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، وہ زبان کی سختی اگلے انسان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ایک شخص آیا اور اس نے ایک عورت کے متعلق حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت بڑے نفل پڑھتی ہے، بڑی تہجد گزار ہے، نمازوں کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت بڑی کثرت سے کرتی ہے، ذکر اذکار 24 گھنٹے جو ہے اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، زبان کے استعمال میں محتاط نہیں ہے، زبان کے استعمال میں محتاط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ یہ عورت، یہ دیکھیں زبان چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن انسان کو کہاں تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، یعنی زبان کے استعمال کے اندر محتاط نہیں ہے۔ پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے، وہ نفل نماز اور روزہ اور یہ ساری چیزیں تو بہت کثرت سے نہیں رکھتی، ذکر اذکار بھی بڑی کثرت سے نہیں کرتی، تلاوت بھی معمولی سی بس کرتی ہے، لیکن زبان کے استعمال میں بڑی محتاط رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان کی زبان انسان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کروا رہی ہے۔ اگر زبان کا استعمال صحیح ہے تو انسان جنت کی طرف، اور اگر زبان کا استعمال غلط ہے تو یہ زبان انسان کو جہنم کی پستیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا، من صامت نجا، فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ کیا مطلب ہے؟ بلا وجہ کی باتیں جو لغویات کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، فضول باتیں جن کا کوئی دین دنیا سے کوئی مقصد بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر بڑی بیٹھک ہے، تاش کھیل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سارے جہان کی غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، سارے جہان کے بارے میں برائیاں بھی ان کی بیان کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ یہ تاش کے اڈوں پر یہی تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپس میں پکے دوست ہوتے ہیں اور وہ مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، لڑائی بھی کوئی نہیں ہے، جھگڑا بھی کوئی نہیں ہے، کھیلتے ہوئے کھیل کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہے زبان کا غلط استعمال۔ فرمایا کہ یہ زبان انسان کو جہنم کی پستیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو زبان کے اندر جو سختی ہے یہ سختی نہیں ہونی چاہیے، زبان میں ہمیشہ نرمی ہو، دوسروں کے لیے احترام کا جذبہ ہو، دوسروں کے لیے جو ہے وہ اچھے اخلاق اس زبان سے جو ہے وہ نکلیں۔ یہ زبان انسان کے کردار کی عکاسی کرتی ہے، انسان کے اندر کیا ہے یہ زبان بتاتی ہے۔ ایک انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس وقت تک اس کا کردار واضح نہیں ہوتا، اور جب وہ بولتا ہے، جب وہ تکلم کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے، اس کی بات سے اس کے اندر کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اندر سے کتنے پانی کے اندر ہے۔ تو گویا زبان
یہ انسان کے کردار کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، اس کو نمایاں کرتی ہے کہ اس کی عکاسی کرتی ہے لوگوں کے سامنے۔ زبان کے بول سے انسان پہچانا جاتا ہے، زبان کے قول سے انسان کی کردار کو پرکھا جاتا ہے۔ ایک انسان کتنے معیار کا ہے یہ اس کی زبان کے قول سے پرکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگوں سے وعدے کرتا ہے تو وعدے پورے بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ یہ زبان انسان کے کردار کو ہر اعتبار سے نمایاں کرتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ زبان انسان کو اس قدر مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں تو اس بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ اس کے خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ سارے دانت ٹوٹ گئے۔ خواب میں دیکھا کہ سارے دانت اس بادشاہ کے ٹوٹ گئے۔ اب صبح ہوئی، بادشاہ اپنے تخت پر آ کر بیٹھا ہے تو اس کے آثار سے پتہ چل رہا ہے کہ بادشاہ کسی پریشانی کے اندر ہے۔ تو وزیر جو کیا کہتے ہیں کہ چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں نا وزیر، تو وہ آ گیا۔ اس نے آ کر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت خیر ہوئے، بڑے مایوس جے لگ رہے جے، بڑے پریشان لگ رہے جے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی رات ایک خواب دیکھا ہے، ایسا کرو کسی معبر کو بلاؤ، تعبیر بتانے والے کو بلائے۔ تو وہ وزیر کیا، اس نے تعبیر بلانے والوں کو بلا لیا۔ اب پہلے زمانے ہوتے تھے، اس وقت اعلان لگایا جاتا تھا، اعلان کروایا جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا ہے، سب تعبیر بتانے والے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اب جتنے بھی تعبیر بتانے والے تھے وہ خواب کی اس کی تعبیر بتانے کے لیے بادشاہ کے دربار میں آ گئے۔ ایک معبر کو بادشاہ نے بلایا اور بلا کر اس سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ تو وہ جو معبر تھا نا وہ تعبیر بتانے لگا، وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت تیرے سامنے تیرے سارے گھر والے مر جانے، تیرے سامنے تیرے سارے گھر والے مر جانے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بادشاہ، اب ظاہری سی بات ہے نا، یہ بات تو اس نے تعبیر غلط نہیں بتائی تھی، ٹھیک ہے نا، تو لیکن انداز ایسا اس نے کہا تیرے سامنے تیرے سارے گھر والے مر جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا، غصے کے اندر آ گیا، اس نے اپنے جو ہے وہ اس کو بلایا، جلال کو کہا اس کو پکڑو، گھسیٹ کر لے جاؤ، جا کے قید خانے میں بند کر دو، جیل میں ڈلوا دیا اس کو، معبر کو۔ فرمایا دوسرے معبر کو، ہاں بھی تم بتاؤ تعبیر۔ دوسرا معبر کھڑا ہوا، وہ پہلے کی وجہ سے پہلے بیچارہ جو ہے وہ پریشان تھا کہ انہوں اگلے نو جیل چ پا دیتا، میرنا پتہ نہیں کی بننی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس معبر نے، اس تعبیر بتانے والے نے نا بڑے محتاط انداز میں بادشاہ کو کہا بادشاہ اللہ آپ کو آپ کے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، اللہ آپ کو آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر عطا کرے گا۔ اب دیکھو تعبیر وہی ہے، اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے گھر والے مر جائیں گے۔ کیا مطلب تھا کہ اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا کہ آپ کی عمر کے اندر یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ تعبیر پہلے نے بھی وہی بتائی اور تعبیر دوسرا بھی وہی بتا رہا ہے کہ اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تعبیر ایک، خواب کی ایک ہی ہے، انداز بدلا تو پہلی بات جو زبان نے بیان کی اس نے اس کو جیل تک پہنچا دیا، اور دوسری بات جو زبان نے بیان کی وہی تعبیر زبان نے بیان کی تو اس نے اس معبر کو انعامات سے نوازا بادشاہ نے۔ تو جب وہ انعامات وغیرہ لے کر چلا گیا تو وزیر جو تھا نا پاس بیٹھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت گالتے دوواں دی ایک ہی سی، گالتے دوواں دی ایک ہی سی، ایک نو تسی جیل چ پواتا، ایک نو تسی انعام دے کے بھیج دیتا۔ تو بادشاہ کہنے لگا ہاں بات ایک تھی لیکن انداز مختلف تھا، بات ایک ہی دونوں نے کی ہے لیکن انداز مختلف تھا۔ اس نے زبان کی سختی استعمال کی اور اس نے جو ہے وہ اگلے بندے کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی، اس انداز میں بات کی کہ اگلا بندہ اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا، اور اس نے اس انداز میں بیان کی کہ وہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ لیکن اب یہ کہنا کہ تیرے سامنے تیرے سارے گھر والے مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کو پریشان کرنے والی بات ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تجھ کو لمبی عمر عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کو خوش کرنے والی بات ہے۔ ایک ہی بات جب انداز بدلا تو اس کا انجام اور ہوا، اس کا انجام اور ہوا۔ تو واقعہ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ اس زبان، یہ جو اللہ نے زبان دی ہے نا، اگر اس کا استعمال صحیح ہے تو یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور اگر اس زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے تو یہی زبان انسان کو جہنم کی پستیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کے استعمال میں ہمیشہ محتاط رہا کریں، کبھی بھی کوئی فضول بات، کوئی لغو بات، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت کبھی اپنی زبان سے نہ نکلے، خاص طور پر وہ بات جو کسی دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو، جو کسی دوسرے مسلمان کے لیے
تکلیف دہ ثابت ہو، جو آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زبان کا استعمال غلط کیا ہے، اور ان حدود و قیود سے نکل کر آپ نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا تم میں سے کامل مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تم میں سے کامل، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے شر سے، جس کی زبان کی سختی سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اگر ہماری زبان اتنی سخت ہے، ہم اس کے اندر نرمی لے کر آئیں، ہماری زبان کے اندر کرختی ہے، ہم اس کو اچھائی اور اخلاق کے اندر تبدیل کریں، اور اگر دوسروں کے لیے ہماری زبان جو ہے وہ چپ نہیں رہ سکتی تو پائیے تھوڑی یہ دنیا کے اندر ہی لگام پالو ٹھیک ہے نا، دنیا کے اندر اس زبان کو کنٹرول کر لو۔ اگر دنیا میں یہ زبان کنٹرول نہ کی، اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن انسان کو رسوا کروائے گی، یہ زبان انسان کو رسوا کروائے گی۔ ہم قیامت کا تو بعد میں ہے، اب دنیا کے اندر رسوا نہیں کرواتی زبان، کرواتی ہے۔ یہ تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں نا، کبھی کسی بڑے مجمع کے اندر کھڑا ہو کر انسان کو ایسی بات کہہ دے، بعض اوقات انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ گل میں کیتی ہے، مینوں کرنی نہیں سی چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو بات میں نے کی ہے یہ کرنی نہیں چاہیے، بعد میں پتہ چلتا ہے کیا مطلب ہے۔ زبان نے انسان کو دھوکہ دیا، اور وہ ایسا جو ہے وہ اس دھوکے کے اندر آیا کہ الفاظ اس کے جو ہے وہ کہیں اور نکل گئے، معنی کہیں اور نکل گیا، اور سامنے والے لوگوں کے اندر جو ہے اس زبان نے انسان کو رسوا کروا دیا۔ جب دنیا کے اندر یہ تو انسان کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، تو آخرت کے اندر اللہ کے دربار کے اندر بھی کہیں جو ہے انسان کے لیے یہ زبان رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا